دوستو فلائنگ ٹی وی پر خوش آمدید۔ دوستو دنیا کے سفر میں ہماری نئی منزل شمالی یورپ میں موجود رشیا اور فن لینڈ کے درمیان تقسیم ایک خطہ کیریلیا ہے۔ سویڈن، رشیا اور فن لینڈ کے لیے تاریخی طور پر یہ بہت اہم خطہ ہے۔ اس وقت رشین فیڈریشن میں موجود شمال مغربی کیریلیا کا خطہ اور جنوبی اور شمالی کیریلیا فن لینڈ کے درمیان تقسیم ہے۔ رشین کیریلیا کو ایک خود مختار جمہوریہ کی حیثیت حاصل ہے، جبکہ فنش کیریلیا تاریخی طور پر فن لینڈ کا ایک صوبہ ہوا کرتا تھا۔ فنش زبان میں اس خطے کو کرجالا کہا جاتا ہے۔ 1939 میں یہ ریاست روس کے زیر کنٹرول آئی۔ روسی کیریلیا میں زیادہ تر آرتھوڈاکس عیسائی آباد ہیں۔ فنش زبان میں کرجالا کا مطلب شمالی اور جنوبی خطہ ہے۔ اس خطے کی حدود نینٹس، وائٹ سی، جھیل لوڈاگا اور فن لینڈ کے ساتھ ملتی ہیں۔ یہاں کے رہنے والے زیادہ تر کیریلین زبان بولتے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر رشین زبان یہاں بولی جاتی ہے۔ کیریلین زبان فنش زبان سے ملتی جلتی ہے۔ کیریلیا کا سب سے بڑا نسلی گروہ رشین ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر یہاں کیریلین نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں۔ جمہوریہ کیریلیا کی زمین وسیع، ہموار اور دلدلی علاقوں پر مشتمل ہے۔ جمہوریہ کے شمالی حصے گلیشیئرز پر مشتمل ہے، جہاں سے پگھلنے والے گلیشیئرز کی وجہ سے چٹانی خطے میں ہزاروں کے حساب سے چھوٹی بڑی جھیلیں وجود میں آتی ہیں۔ سردیوں میں اس خطے میں شدید برف باری کے ساتھ شدید سردی بھی پڑتی ہے، جبکہ گرمیوں میں قدرے کم گرمی پڑتی ہے۔ جمہوریہ کیریلیا کے شمالی حصوں میں سالانہ 400 سے 600 ملی میٹر بارش اور لوڈاگا میں 1000 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی جاتی ہے۔ کان کنی، دھات سازی، لکڑی سازی اور پروسیسنگ یہاں کی اہم انڈسٹریز ہیں، جبکہ دیگر انڈسٹریز میں پاور انجینئرنگ، مشینری اور فوڈ پروسیسنگ شامل ہیں۔ لوہا، کاپر، مائکا اور ٹائٹینیم کیریلیا سے حاصل کی جانے والی اہم دھاتیں ہیں۔ معدنیاتی انڈسٹری فن لینڈ کی سرحد کے ساتھ واقع ہے۔ لکڑی سازی کی صنعتوں میں کاغذ اور فرنیچر یہاں تیار کیے جاتے ہیں۔ جمہوریہ کیریلیا کا کل رقبہ 1,72,400 مربع کلومیٹر اور آبادی 1 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ اس جمہوریہ کے کل رقبے کا صرف 3% حصہ زرعی ہے۔ وائٹ سی اور سینٹ پیٹرز برگ کو ملانے والی بالٹک کینال 227 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ یہاں کے رہنے والے باشندے بھیڑ بکریاں اور دیگر مویشی پال کر گزر بسر کرتے ہیں۔ اس خطے میں موجود پولر لومڑیوں کی کھال بہت مشہور ہے، جبکہ ایک اور اہم شعبہ ماہی گیری ہے۔ کیریلیا کی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو 13ویں صدی عیسوی میں کیریلیا کا سویڈن اور نوو گراڈ جمہوریہ کے درمیان ہونے والی جنگوں میں بہت اہم کردار تھا۔ 1323 عیسوی کو جمہوریہ نوو گراڈ اور سویڈن کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت یہ خطہ دونوں ممالک کے درمیان تقسیم ہو گیا۔ 1617 عیسوی میں سٹول بوو معاہدے کے تحت رشین کیریلیا کا ایک بڑا حصہ سویڈن کے حوالے کر دیا گیا۔ سویڈش حکومت کے زیر اثر آنے کے بعد یہاں کی مقامی آبادی اور سویڈش حکمرانوں کے درمیان شدید تنازعات پیش آئے، جس کے بعد یہاں کی مقامی آبادی کے ایک بڑے حصے نے کیریلیا سے ہجرت کر کے جا کر روسی خطوں میں آباد ہو گئے۔ 1721 میں روس اور سویڈن کے درمیان ایک اور معاہدہ ہوا، جسے نیسٹارٹ معاہدے کا نام دیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت سویڈن نے کیریلیا کے زیادہ تر خطے کو واپس روس کے حوالے کر دیا، جبکہ 1743 میں ایک اور معاہدے کے تحت سویڈن نے باقی کیریلیا بھی روس کے حوالے کر دیا۔ اس معاہدے کو آباؤ کا نام دیا جاتا ہے۔ فنش جنگوں کے دوران جب روس نے فن لینڈ کو فتح کر لیا تو کیریلیا کو ایک صوبے کے طور پر فنش گرینڈ ڈچی سلطنت میں شامل کر دیا گیا۔ 1917 میں فن لینڈ کی آزادی کے بعد 1920 کو فن لینڈ کی سرحدوں کا تعین کیا گیا۔ 1918 اور 20 کے درمیان فن لینڈ نے مشرقی کیریلیا میں موجود بولشوک سلطنت کا تختہ الٹنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن فن لینڈ اس مہم کے دوران ناکام رہا۔ 1939 کو دوسری عالمی جنگ کے دوران روس نے فن لینڈ پر حملہ کر دیا اور یہ تمام علاقہ واپس چھین لیا۔ 1940 میں ماسکو کے ساتھ امن معاہدے میں فن لینڈ نے کیریلیا کا زیادہ تر حصہ رشیا کے حوالے کر دیا، جس کے بعد تقریباً 4 لاکھ افراد جن کا تعلق کیریلین نسل سے تھا فن لینڈ میں رہ گئے۔ 1941 فن لینڈ نے دوبارہ کیریلیا پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔
جو اگلے مزید 3 سال فن لینڈ کیریلیا پر قابض ہو گیا۔ جنگ کے خاتمے پر سوویت یونین اور فن لینڈ کے درمیان کافی زیادہ تلخی پیدا ہوئی اور بہت سارے علاقے فن لینڈ کو مجبوراً سوویت یونین کے حوالے کرنا پڑے۔ سوویت یونین کو دیے جانے والے علاقوں سے تمام آبادی کو فن لینڈ کے دیگر حصوں میں لے جا کر آباد کیا گیا۔ 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد اس خطے کو بہت بڑے معاشی زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ فن لینڈ اور کیریلیا کے درمیان موجود کچھ نسلی گروہ تلخی کم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تاکہ دونوں خطوں میں آباد لوگ دوبارہ ایک دوسرے سے مل سکیں۔ رشین کیریلیا کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر پیٹروزاوداسک ہے۔ یہ شہر شمالی مغربی رشیا میں موجود ہے۔ پیٹروزاوداسک اونیگا جھیل کے کنارے سینٹ پیٹرز برگ سے 400 کلومیٹر اور ماسکو سے 1100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ رشین سائٹ کیریلیا میں زیادہ تر رشین زبان بولنے والے جبکہ اقلیتوں میں کیریلین اور فنش زبان بولنے والے آباد ہیں، جبکہ دریائے سیور کے گرد آباد علاقوں میں ویپس زبان بولی جاتی ہے۔ فن لینڈ کی سائٹ پر فنش کیریلین زبان بولی جاتی ہے۔ فن لینڈ کیریلیا میں آباد لوگ اب پورے فن لینڈ میں پھیل چکے ہیں۔ اس وقت 10 لاکھ کے قریب کیریلین نسل سے تعلق رکھنے والے فن لینڈ میں آباد ہیں۔ فن لینڈ میں آباد لوگوں میں سے تقریباً 5 لاکھ کیریلین زبان بولتے ہیں۔ کیریلیا میں پائن کے درختوں کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ قدرتی خوبصورتی کے لحاظ سے یہ جمہوریہ پوری دنیا میں جانی جاتی ہے۔ اس جمہوریہ کا حکومتی نظام سٹیزن باڈی کے ذریعے کنٹرول کیا گیا ہے۔ کیریلیا کو سفر کرنے والے سیاح گرمیوں میں بھی وہاں جاتے وقت گرم کپڑے ساتھ رکھنا نہ بھولیں کیونکہ یہاں کا موسم کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ کیریلیا میں سفر کرنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹیکسی سے ریلوے کا سفر زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اگر آپ نے کشتی کا سفر کرنا ہے تو اس کا ٹکٹ بھی ایڈوانس میں بک کروا لیں کیونکہ یہاں پر کشتی پر سفر کرنے کے لیے بہت زیادہ رش ہوتا ہے، خاص طور پر سیزن میں۔ رشیا میں جنگلات کو یورپی طرز پر نیشنل پارک کا درجہ نہیں دیا گیا ہے۔ کیریلیا کے دارالحکومت پیٹروزاوداسک سے سینٹ پیٹرز برگ بذریعہ ٹرین 5 گھنٹے کا سفر ہے جبکہ ماسکو سے بذریعہ ٹرین 12 گھنٹے کا سفر ہے۔ دارالحکومت پیٹروزاوداسک میں اوپن ایئر میوزیم بھی موجود ہے۔ اس شہر کو تہواروں کا شہر، سٹی آف ایڈونچر اور ڈائنامک سٹی کا نام بھی دیا گیا ہے۔ پیٹروزاوداسک اسٹیٹ یونیورسٹی یہاں کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے۔ یونیورسٹی میں کل 9000 اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں جن میں سے 500 اسٹوڈنٹس کا تعلق بیرون ملک سے ہے۔ یہاں کے سیاحتی مقامات کی بات کی جائے تو کیواچ واٹر فالز، سنو کائٹ ایٹ اونیگا جھیل، وائٹ سی اور والام آئی لینڈز قابل ذکر ہیں۔ دوستو آج کی میری یہ ویڈیو جمہوریہ کیریلیا کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔